اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے تحقیق جو لوگ خدا کی نشانیوں کے منکر ہیں اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو آدمیوں میں سے عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، بس ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ وہ وہی ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں عقارت ہو جائیں گے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کچھ حصہ کتاب سے دیا گیا تھا؟ وہ کتاب خدا کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ روگردان ہو کر حق سے پھر جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ آگ تو ہم کو سوائے گنتی کے دنوں کے ہرگز نہ چھوئے گی، اور جو جھوٹ وہ جوڑا کرتے تھے اسی نے ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکہ دیا۔ پھر کیا حالت ہوگی جب ہم ان کو اس دن جمع کر لیں گے جس کے بارے میں شک نہیں، اور ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ تمام خیر و خوبی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں، اور تو مردے کو زندہ سے نکال لاتا ہے اور زندہ کو مردے سے، اور اس کو چاہتا ہے تو بے حساب رزق عنایت فرماتا ہے۔ مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اس سے اور خدا سے کوئی واسطہ نہیں، سوائے اس صورت کے کہ تم ان سے کسی قسم کا خوف رکھتے ہو، اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف بازگشت ہے۔ کہہ دو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، خواہ تم اس کو چھپاؤ یا اس کا اظہار کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس سے بھی واقف ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس دن ہر نفس اس نیکی کو جو وہ کر چکا ہے اور اس بدی کو جو وہ کر چکا ہے موجود پائے گا، اور یہ خواہش کرے گا کہ کاش خود اس کے اور اس دن کے مابین ایک مدت طویل حائل ہوتی، اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ کل بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے رسول کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے اور تمہارے گناہ بخش دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو یقیناً اللہ منکروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بالتحقیق اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالموں سے برگزیدہ کیا، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جس وقت عمران کی زوجہ نے یہ عرض کی کہ اے میرے پروردگار، جو میرے پیٹ میں ہے اس کو تیرے نام پر چھوڑ دینے کی منت مانتی ہوں، بس تو میری یہ منت قبول کر لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اسے جنا تو کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو یہ لڑکی جنی، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا جنی، اور لڑکا لڑکی کے مانند نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان لعین کے شر سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر اس کے پروردگار نے اس کی نظر کو حسن قبول سے قبول کر لیا اور اس لڑکی کو خوبی کے ساتھ بڑھایا، اور زکریا نے اس کی کفالت کی۔ جس وقت زکریا اس لڑکی کے پاس محراب عبادت میں جاتے، اس کے پاس کچھ کھانے کی چیز پاتے، دریافت کیا کرتے اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ عرض کرتی کہ اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عنایت فرماتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے بھی اپنے پاس سے پاک اولاد عنایت فرما، بے شبہ تو دعا کا سننے والا ہے۔ پھر جس حالت میں وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی اور کہا کہ اللہ تم کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو خدا کے کلمے کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور شہوتوں سے باز رہنے والا اور نبی صالحین سے ہوگا۔ زکریا نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ بڑھاپے نے مجھے آ گھیرا اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے یوں ہی کر دیا کرتا ہے،
زکریا نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی قرار دے۔ فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک آدمیوں سے سوائے اشارے کے بات نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کی یاد زیادہ کر لو اور شام اور صبح تسبیح پڑھو۔